السلام علیکم، میں ہوں مبین احمد خان، اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں 2-3 پروگرام کر چکا ہوں، اب نئے پروگرام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس زندگی کے سفر کو، جو میں اپنے تجربات اور اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں، اس کو پسند کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے آگاہ کیجیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اب میں شروع کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا گھر مہندی پور میں گاؤں کے مشرقی کنارے پر آخری گھر تھا۔ باقی سب گھر مغربی کنارے پر تھے، جو دریائے جمنا کے کنارے تھے۔ ہمارا گھر آخری گھر تھا اور ہماری ایک چوپال تھی، اس پہ آ کے لوگ حقہ پیتے تھے اور بیٹھ کے گپ شپ مارتے تھے۔ ہمارے دادا کو جانور پالنے کا بڑا شوق تھا۔ ہمارے پاس 6-7 بھینسیں، 15-20 گائے اور بچڑے، اور 4 اور کبھی 3-4 بیل تھے، یعنی 2 لوگ تھے۔ ہمارے جو ملازم تھے وہ کھیتی باڑی کے لیے لے جاتے تھے۔ تو یہ ہماری کل وہ تھی۔ سویرے سویرے ہمارے دادا ان جانوروں کو تمام کی رسی کھول کے دریائے جمنا کے کنارے لے جاتے تھے، اور وہاں جو والے جانور چراتے تھے، دریائے جمنا کے کھادر میں بہت بڑا جنگل تھا، اس میں یہ جانور چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو جاتے تھے ہمارے دادا، میں بھی اکثر ان کے ساتھ جاتا تھا انگلی پکڑ کے، اور وہ وہاں سب جانوروں کو گوالیے کو حوالے کرتے تھے، وہ گنتا تھا اور جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ جانور آتے تھے، پھر دادا جاتے تھے، میں بھی کبھی کبھار جاتا تھا اور کبھی نہیں جاتا تھا، کبھی کوئی ملازم جاتا تھا، وہ سب جانوروں کو گن کے لے آتے تھے۔ پھر ان کو، بھینسوں کو، ان کی کھرلی جسے یہاں کہتے ہیں، اسے ہمارے یہاں اکھوڑ کہتے تھے، جہاں ان کے لیے چارہ ہوتا تھا۔ دودھ دینے والی بھینسیں ہوتی تھیں، ان کو سانی یعنی کھل بنولے اور کی ڈال کر چارہ دیا جاتا تھا، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ دودھ دیں۔ یہ روزانہ کا معمول تھا، اور دوسرے جانور جو تھے وہ جنگل میں جو چر آتے تھے اسی پر گزارا کرتے تھے۔ اس میں گائے بھی تھیں اور بچڑے بھی ہوتے تھے۔ جو بھینسیں دودھ دیتی تھیں، ان کا دودھ نکالنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، وہ دودھ نکالتے تھے اور گھر پہنچا دیتے تھے۔ جو گایوں کا دودھ ہوتا تھا وہ الگ گرم کیا جاتا تھا، اور بھینسوں کا دودھ الگ گرم کیا جاتا تھا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ تو اس طریقے سے زندگی چل رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے دادا گائے شام کو آنے والی گایوں کی رسیاں باندھ رہے تھے کہ گائیں آپس میں لڑ پڑیں، اور لڑنے کے دوران میں ایک دوسرے سے وہ رسی میں ان کا پیر الجھ گیا اور انہیں کافی چوٹیں آئیں، بلکہ منہ میں سے خون آیا۔ ادھر ادھر کے لوگوں کو پتا تو انہیں نکالا اور چارپائی پہ ڈال کر کافی دن علاج ہوا۔ اس طریقے سے یہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ان جانوروں کو آپ کم سے کم کر دیں، لیکن ان کا شوق تھا، خیر وہ چلتا رہا۔ دوسرا شوق یہ ہوا ان کو کہ وہ ہمارے والد صاحب سے اکثر یہ کہنے لگے کہ میں اپنے پوتوں کی شادی اپنے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب کہتے تھے کہ آپ کے پوتے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ جیسے بڑے بھائی کی عمر تقریباً 14-15 سال تھی، اور مجھ سے بڑے بھائی کی عمر 6-7 سال تھی۔ تو آپ والد صاحب کہتے تھے اس نے چھوٹے بچوں کی شادی کیسے کی جائے؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر جو چاہے کرنا، میں تو اپنے سامنے خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے یہاں اپنے گاؤں میں ہی شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی برادری میں، اپنے برادری کے جتنے گاؤں میں کہیں کوئی شادی نہیں کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں شادی کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے گاؤں کی شادیاں زیادہ تر مشرق کی طرف خرجے کے علاقے میں ہوتی تھیں، لیکن اس بار جو رشتے آئے وہ مغرب کی طرف سے گڑگاؤں ضلع کی تحصیل بلم گڑھ کے پاس ایک گاؤں گونسی سے آئے۔ یہ یعنی ان کے رسم و رواج اور ہمارے رسم و رواج میں تھوڑا سا فرق تھا،
لیکن تردد کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے دادا کی فرمائش پر رشتہ طے ہو گیا اور شادی طے کر دی گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ ہوا، یہ اس سلسلے کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ سلسلہ میرے سامنے ہوا تھا یا میرے سامنے رشتہ ہوا، میں یہ سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں، جہاں سے میری یادداشت کام کرتی ہے۔ اب وہ میں قصہ بیان کرتا ہوں جو کہ میں نے کہا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی سے پہلے، جو شادی کے دوران ہمارے ہاں ولیمہ کا رواج نہیں تھا، ولیمہ سے شادی سے پہلے ایک کھانا دیا جاتا تھا ساری برادری کے لوگوں کو، اور جو آنے والے گاؤں میں مہمان تھے ہمارے جو رشتہ دار تھے ان کو ایک کھانا دیا جاتا تھا، اسے جونار کہتے تھے۔ جونار سے مراد کہ یہ میل ملاپ کی روٹی ہوتی تھی، گاؤں کے لوگ اور رشتہ دار آپس میں ملتے تھے اور وہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو جب سویرے کو دیگوں کے بجنے کی اور برتنوں کے دھونے کی آواز ہوئی تو میں ہڑبڑا کے اٹھا اور میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بڑے بھائیوں کی شادی ہے؟ تو میں نے کہا ہیں؟ میں رویا اور میں نے کہا کمال ہے، میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ہنسی اور ہنس کے کہنے لگی کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو میں نے کہا میرے بڑے بھائی اور میری تندرستی زیادہ بہتر تھی، بڑے بھائی ذرا تھوڑے کمزور سے، ہمارے قد میں 19-20 کا ہی فرق تھا۔ تو میں نے کہا جب میرے بڑے بھائی کی ہو رہی ہے، اس کا قد اور میرا قد برابر ہے، تو شادی ہماری ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ خیر جو وہ ہنسی اور والد صاحب اتنے آگے تو ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بیٹا بھی، اس کا بھی ایک رشتہ طے کرو۔ تو والد صاحب نے ایک بڑی مذاق میں بات کی کہ بھائی تمہاری شادی تو میں بڑے دھوم دھام سے کروں گا، ایسی دلہن لاؤں گا تمہارے لیے خوبصورت جو ٹھمک ٹھمک ناچتی پھرے۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو جی میرے لیے کوئی خوبصورت دلہن لائی جائے گی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اگلے دن شام کو سب لوگوں نے کھانا کیا، سویرے سویرے بارات تیار ہوئی اور اس میں 2 رتھ تھے اور 5-7 یا 10 گھوڑے تھے اور بیلیاں تھیں۔ اس طرح سے کوئی 100 آدمیوں کی بارات تھی جو کہ سویرے سویرے دریا جمنا پار کر کے اور بلم گڑھ کی طرف جو تحصیل تھی وہاں چل دی۔ ہم دن کے 2:30-3 بجے وہاں پہنچ گئے اور بلم گڑھ کے پاس رک گئے۔ تو ہمارے یہاں رواج یہ تھا کہ جب کوئی بارات آتی تھی تو آنے سے پہلے اپنی آمد کا ایک گولا چھوڑتے تھے۔ گولا چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی بارات آ گئی ہے، اب لینے آ جاؤ۔ ہمارا رواج یہ تھا کہ بارات خود بخود نہیں جا سکتی تھی، وہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے آتے تھے، اسے پیشوائی یا استقبال کہتے تھے کہ بھئی وہ آئیں گے، آنے کے بعد ایک میدان میں کھڑے ہوں گے سارے باراتی، اور وہ جو دلہن کے رشتہ دار ہیں ان کا کوئی بزرگ دولہا کے رشتہ دار کسی بزرگ کو کچھ پیسے دے گا اور کچھ چادر وغیرہ کوئی ایسی چیز دے گا، ہاتھ میں مسافہ کیا جائے گا، بلکہ کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ اس طریقے استقبال کرنے کے بعد پہلے ان کے گاؤں کے لوگ چلتے تھے، ان کے گھوڑے چلتے تھے، ہمارے اس کے بعد چلتے تھے، پھر ان کے جو وہ بھارکس تھے یا ان کے جو تانگے اور بیلیاں تھیں وہ چلتی تھی، پھر ہمارے چلتے تھے، ایسے ہم ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے۔ اسی دوران میں چونکہ گاؤں سے 1.5-2 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہوتا تھا تو نتیجہ ہے کہ اس طرح میں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب گھوڑوں کی دوڑ کے ہمارے یہاں کا ایک گھوڑا بڑا مضبوط اور بڑا قداور تھا اور اس کا سوار بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا تو سارے گاؤں کے گھوڑے اس کے پیچھے رہ گئے۔ تو جب وہ پیچھے رہ گئے اس گاؤں کے لوگوں کے گھوڑے، تو انہوں نے کیا شرارت کی کہ ہمارے گاؤں کے جو گھوڑا آگے نکل رہا تھا اس کی ٹوپی جو ہے نا اپنے ہنٹر سے گرا دی۔ اب وہ آدمی کے سر پہ بال کم تھے، اس نے اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف کیا تو اس کا گھوڑا تھوڑا سا جھجک گیا اور وہ پیچھے رہ گیا، اور انہوں نے شور مچا دیا کہ جی براسیوں کا گھوڑے پچھڑ گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اس پر ایک دم جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے تو یہ بدماشی کی کہ دوبارہ گھوڑوں کی دوڑ ہوگی؟ نہیں جی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، خیر بڑی مشکل سے منایا گیا اور پھر گئے۔ اس آدمی نے کہا جی ہم تو واپس جا رہے ہیں، ایسی بےعزتی ہم برداشت نہیں کی، کہاں جائے ہو، میں اپنے یہ شادی کر لی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح مہمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا۔ خیر سلسلہ ہوا، جب گاؤں میں بارات چڑھی تو 2 رتھوں میں اب عورتیں جو ہیں جھانکنے کے لیے آ جائیں۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہمارے یہاں یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی عورت بارات میں آنے والے کسی دولہے کو دیکھے، اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام ہوتا تھا
لیکن اس سے ہمیں پتہ کیا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان میں سے کچھ ماسٹر ہیں، پرائمری ماسٹر ہیں، کچھ پٹواری ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن وہاں جا کے پتہ لگا کہ پڑھے لکھے ہونا الگ بات ہے اور اچھی تہذیب یافتہ ہونا الگ بات ہے. خیر، ہمارے ساتھ رات کو کھانا کھایا. ہمارے ساتھ ایک سوانگ تماشے کی منڈلی گئی ہوئی تھی جو کہ مختلف قسم کے ڈرامہ کرتے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں یہی انٹرٹینمنٹ تھا. اس کو ہم لے گئے تھے. رات کو وہاں سوانگ تماشا ہوا، غالباً لیلا مجنوں کا یا سری فرہاد کا، مجھے یاد نہیں ہے، میں اتنا چھوٹا تھا کہ کیا ڈائلاگ بولے اور کیا گانے ہوئے. وہ گانا گاتے رہے، ہم تو سو گئے. وہاں جس چوپال پر ہم رکے تھے وہاں ایک بڑی دری بچھا دی گئی اور وہاں پھر قالین بچھائے جاتے تھے، گدے بچھا کے اس پہ برات کے سارے زمین پہ سوتے تھے. کچھ بزرگوں کو چارپائیاں دے دی جاتی تھیں. اس طریقے سے وہاں سب سو گئے. جب رات ہوئی وہ تقریباً شام کے 4 بجے، رات کے 4 بجے کیا ہوا کہ کچھ شرارتی بچے آئے اور انہوں نے پہلے بڑے دولہے کو، یعنی ہمارے بڑے بھائی کی ٹانگ کھینچی. انہوں نے لات ماری اور دھمکایا. اس کے بعد جو ہمارے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اور کھیتوں میں چھوڑائے. وہ سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا بھائی تم تو بہت ہی جاہل آدمی ہو ہمارے. تو یہ دوسرا اہم واقعہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے جو رسم و رواج نہ ملیں، ورنہ تو شادی بیاہ میں جہاں کہیں جاتے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس گاؤں کے لوگ براسیوں سے پیش آتے تھے. یہ دوسرا اہم واقعہ ہوا. تو ہم نے پھر مذاق اڑایا کہ یار یہ تو اس نے پڑھے لکھے بتاتے تھے، جاہل آدمی نکلے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس نے کبھی بہت بڑا گاؤں ہے، کسی شرارتی نے شرارت کر دی ہوگی. خیر، یہ براتیں 3 دن رکتی تھیں. پہلے دن شام کو کھانا ہوتا تھا، رات کو سوانگ تماشا ہوتا تھا، پھر دوپہر کو نان اور گوشت روٹی ہوتی تھی، شام کو پھر پلاؤ زردہ ہوتا تھا، اور رات کو پھر سوانگ ہوتا تھا، یعنی وہی ڈرامہ ہوتا تھا گانے بجانے کا. اور اگلے دن سویرے کو وہاں سے براتیں 3 دن ہوتی تھیں. اس کے بعد ہم 3 دن کے بعد واپس آ گئے اور اس طریقے سے یہ ہوئی. اس میں جو 2 اہم واقعات ہوئے، ایک تو یہ کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، جس کا کہ ہمیں تھا اور ہم یہ طعنہ مارتے تھے کہ یار آپ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، اس طرح سے پڑھے لکھے آدمی نہیں کام کرتے. اپنے گاؤں میں آگے اور اس طریقے سے یہ جو ہے نا اختتام پذیر ہوا. جن لوگوں نے، ہماری والدہ نے جن لوگوں نے رشتہ کرایا تھا انہیں بلا کے بڑا دھمکایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا. ایسے لوگوں سے ہماری رشتہ داری کراتی جن کو کیسے سے پڑھے لکھے، یہ تو ان پڑھوں والی باتیں کی. انہوں نے ہماری برات کے ساتھ ایسے بدتمیزی کی. تو یہ ایک واقعہ یہ تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ، ایک اور واقعہ جس کا میں نے کہا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں جو میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں کے جب ہم لوگ کہیں باہر جاتے تھے تو لوگ ہم سے پوچھتے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو. ہم کہتے تھے ہم مہندی پور کے رہنے والے ہیں. کہ چوروں کا مہندی پور؟ میں نے کہا نہیں جی، وہ تو شریفوں کا مہندی پور ہے. انہوں نے کہا رسا گیر تو ضروری ہوں گے. تو میں نے کہا تھا کہ رسا گیر کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا. آج میں وہ رسا گیر کی پوری کہانی سناتا ہوں. تو کسے کہتے تھے رسا گیر؟ رسا گیر وہ لوگ تھے کہ جو چوروں کو پناہ دیتے تھے. ہمارے گاؤں کا بہت سارا رقبہ جو تھا وہ دریائے جمنا کی دوسری طرف تھا. وہاں بہت بڑے گھنے جنگل تھے، یعنی اگر جانور کوئی اس میں اندر چلا جائے تو دوبارہ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو میدانی علاقہ تھا وہاں اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے اور وہاں جانور رکھے ہوئے تھے. تو کچھ چور جو تھے انہیں جا کے وہ جانور جو چوری کر کے لاتے تھے انہیں دے دیتے تھے، ان سے کچھ پیسے لیتے تھے. ایسے آدمیوں کو جو چوری کیے ہوئے مال کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس اور انہیں پیسے دے کے زیادہ قیمت میں بیچ دیتے ہیں، انہیں رسا گیر کہتے ہیں. تو 2-4 گھر تھے جو رسا گیر سے دریا جمنا کی دوسری طرف رہتے تھے اور یہ رسا گیری کرتے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب پاکستان یہاں تک تو ٹھیک رہا کہ اس وقت ان کی چوداہٹ تھی، کوئی رسا گیر کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. جو چوری کر کے لانے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر ہندو گوجر ہوتے تھے. وہ لوگوں کی بھینسیں گائیں چوری کر کے لاتے تھے، انہیں دیتے تھے اور 150 روپے لیتے تھے اور جانور چھوڑ جاتے تھے. یہ آگے دوسرے علاقے میں جانوروں کو زیادہ قیمت پہ اپنا بنا کے بیچ دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا
کہ انہیں کیوں شیلٹر ملی ہوئی تھی، کیوں ان کی وہ تھی کہ وہ علاقہ جو تھا پنجاب میں، سابقہ پنجاب موجودہ ہریانہ میں، اور ہمارا علاقہ یو پی میں تھا. جب یو پی کی پولیس آتی تھی تو وہاں نہیں جا سکتی تھی، اس کے لیے انہیں پنجاب کی پولیس سے اجازت لینی پڑتی تھی. اور جب پنجاب کی پولیس آتی تھی تو وہ جانوروں کو لے کے یو پی میں آ جاتے تھے، پھر یو پی کی پولیس سے رہتی تھی. اس طرح انہیں دونوں طرف سے ایک شیلٹر ملی ہوئی تھی، ایک طرف سے ایک گارنٹی ملی ہوئی تھی. یہ بہت سے چلتا ہے. کچھ چوروں کے پیسے ان رسا گیروں نے مار لیے. اب جب پاکستان بننے لگا اور افراتفری پھیل گئی تو وہ جو چور تھے وہ بھی دندناتے پھرنے لگے. ایک دن کیا ہوا کہ ابھی 1946 کا دن تھے یا 47 کے دن تھے، اور پاکستان بننے کی آمد تھی، اور نکلنے آنے جانے والے لوگ جو تھے وہ ذرا احتیاط سے جاتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے گوالیے ہمارے سارے جانوروں کو لے کے جمنا کے راستے سے جنگل میں چرانے لے گئے. وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے اس 10-5 آدمی آئے ہندوؤں کے، اور سارے جانوروں کو انہوں نے ہانک کے لے گئے اور گوالیوں کو پیٹ کے بھگا دیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ روٹے پیٹ سے آئے تو ہمارے گاؤں کی 600 بھینسیں اور 100-150 گائیں تھیں اور بچڑے تھے، یہ سب چرا کے لے گئے. اس دن گاؤں میں ماں سوائے ہماری بہن کی 2 بھینسیں تھیں جو کہ کسی پانی میں لیٹی ہوئی تھیں، وہ تو بچ گئیں. باقی سب گاؤں میں اس دن کسی کے گھر کوئی دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور اس طرح سے وہ بیچارے بغیر دودھ کے بیٹھے رہے. ہماری 2 بھینسیں آ گئیں جس میں کہ ہم نے اس دن وہ ان 2 بھینسوں کے دودھ سے ہی گزارا کیا، اور پورے گاؤں میں سارا گاؤں جو دودھ کے بغیر رہا. بچے بلبلا رہ گئے کیونکہ وہاں بہت سے بچے سب رات کو دودھ پیتے تھے. نتیجہ ہوا اس نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو ہم اس کا بدلہ لیتے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا پھر اسی طرح سے رہا، اور وہ بھینسیں انہوں نے چوری کر لیں. یہ دوسرا اہم واقعہ تھا جو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہوا. اسی طرح میری زندگی کا ایک تیسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دادا روزانہ دریا پر جانور چھوڑنے جاتے تھے اور واپس لاتے تھے. ہمارے یہاں اپریل سے فصل کاٹنا شروع ہو جاتی تھی، اور چونکہ ہمارے کھادر میں بڑی پیداوار ہوتی تھی اور بانگھر میں ہی پیداوار ہوتی تھی، جہاں پیداوار کے جو تھا اکٹھا کر کے وہ ایک جگہ کو کہتے تھے، وہاں کھلیان کہتے تھے، وہاں اکٹھا کر دیتے تھے اور بیلوں کی جوڑ کے ساتھ ان کو گڑھا جاتا تھا. آج کل تو ہارویسٹر آ گئے ہیں اور 1-2 دن میں ہی سارا فصل اگا لیتے ہیں، وہاں مہینوں لگ جاتے تھے. بلکہ جانوروں کی کمی پڑ جاتی تھی تو پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں سے بیل منگاتے تھے. جیسے ہمارے ماموں کے گاؤں سے 2-3 بیل آتے تھے اور 1-2 ملازم آتے تھے. کبھی ہماری پھوپھی کے گاؤں سے، اس طرح سارے بیلوں کو اکٹھا کرتے. جلد از جلد ہم اپنی فصل اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ پھر برساتیں شروع ہو جائیں گی، اور بہت لوگوں کو تو یہ ہوتا تھا برسات شروع ہو جاتی تھی اور فصل برباد ہو جاتی تھی. جلد از جلد ہم یہ کام کرنا چاہتے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے ماموں کا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا حمید سکا. وہ قوم کا سکا تھا لیکن وہ ماموں کے گھر پہ کام کرتا تھا. ایک دن وہ بیلوں کو پانی پلانے گیا دریائے جمنا میں. تو دریائے جمنا میں جو مین دھار تھے اس سے ہٹ کے چھوٹی چھوٹی پانی کے جوہر سے بن جاتے تھے. اس میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا میں بہت سے جانور اوپر سے حملہ کر رہے ہیں، اور ایک کوئی بہت بڑا سا کوئی جانور ہے وہاں پڑا ہوا ہے. وہ جو دوڑ کے بھاگا کہ جی دریا میں مگرمچھ آ گیا ہے اور بیلوں کو واپس لے آیا. اس نے کہا بھائی اس نے کمپانی میں مگرمچھ نہیں آ سکتا. کیونکہ جی میں نے دیکھا. وہ میرے بڑے بھائی کو لے کے گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ مگرمچھ نہیں ہے تو مچھلی ہے. تو انہوں نے کہا اسی بڑی مچھلی کو پکڑا کیسے جائے. جب یہ مچھلی گاؤں میں لائی گئی تو اس کے لیے چھریوں سے اور بگدوں سے اور کلہاڑوں سے کاٹنے کے بجائے بڑی بڑی کلہاڑی دیں اور ان سے مچھلی کے ہڈی توڑی گئی. مچھلی کے اوپر ایک چانن ہوتے ہیں گول گول، آپ نے بھی دیکھیں گے. وہ روہو مچھلی تھی. اس کے جو چانن تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ہم بچے پوڑیاں جو آپ یہاں کھاتے ہیں اسی بڑی بڑی پوڑیوں کے برابر اس کے چانن تھے. سارا گوشت کو تیار کیا گیا، گاؤں میں اپنے محلے میں بانٹا گیا، اور جو فالتو گوشت تھا وہ اپنے رشتہ داروں کو گھوڑوں پہ رکھ کر، گھوڑے ہمارے تیز رفتار سواری سمجھے جاتے تھے، گھوڑوں پر رکھ کر جیسے ہمارے
والدہ کا گاؤں اگوال تھا، وہاں بھیجی گئی، اپنی پھوپھی کے گاؤں میں بھیجی گئی اور رشتہ داروں کے گاؤں میں بھیجی گئی۔ یہ مچھلی جب ہمارے گاؤں میں بھی سب کو بانٹی گئی، پکائی گئی تو بہت ذائقے دار تھی۔ جب ہم کبھی جاتے تھے، جیسے اگوال میں اپنے ننسال میں جاتے تھے، تو کہتے تھے جی کمال ہے، جو مہندی پور میں مچھلی ہوتی ہے وہ بڑی ہم نے کھائی تھی، بڑی شاندار مچھلی تھی، اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ ایک اور واقعہ، یہ مچھلی کا واقعہ بھی میرے لیے بڑا دلچسپ واقعہ تھا، میں نے اتنی بڑی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ذکر پھر بعد میں بھی ہوتا رہا اور بعد میں بھی کبھی اتنی بڑی مچھلی نہیں پکڑی گئی میری یادداشت میں۔ ایک اور واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں بھوت پریت کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ جی راستے میں بھوت پریت ملتے ہیں ویران جنگل میں، اور وہ آدمی کو بہکا کے لے جاتے ہیں اور بے ہوش کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ گندم کی فصل لگی ہوئی تھی، اس میں سرسوں اور باتو ہوتا تھا، تو غریب لوگ جو تھے وہاں سے سرسوں اور باتو توڑنے آ جاتے تھے۔ والد صاحب نے کہا مجھ سے کہ جاؤ، اگر کوئی آپ کے کھیت میں سے سرسوں توڑے تو اسے منع کرنا، باتو توڑے تو اسے توڑنے دینا۔ میں جناب چلا گیا، ابھی یعنی عصر کا وقت تھا، جا کے میں نے وہاں دیکھا ایک دو آدمیوں کو منع کیا۔ ابھی میں چلنے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ اپنے کھیت میں ایک کونے میں ایک سرسوں کے پودے کے قریب ایک ہرن کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا لو جی آج تو ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے تو ہرن کے بچے پالے تھے، جب وہ بڑے ہو گئے تو ریوڑ میں چرتے تھے، ایک دن کسی نے چوری کر لیے اور اس طرح سے ہو گئے۔ میں نے کہا آج ہمیں بچہ مل گیا، ہم پالیں گے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، گود میں بھرا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب میں گاؤں کے قریب پہنچنے والا تھا تو ایک آدمی گاؤں کی طرف سے آ رہا تھا، اس کا نام رونکلی چوکیدار تھا۔ اس نے رشتے میں، وہ عمر میں تو بہت بڑا تھا لیکن وہ رشتے میں ہمیں چچا کہتے تھے، ہم چھوٹے سے تھے لیکن اس کے چچا تھے۔ کہنے لگے چچا یہ آپ نے ہرن کا بچہ کہاں سے پکڑا؟ میں نے کہا کھیت میں سے پکڑا، بیٹھا تھا، کیونکہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی میں یہ بات ہی کر رہا تھا، جب گاؤں کے قریب پہنچنے لگا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب میں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو جب میرا ہاتھ اس کی پونچھ پہ پڑا تو اس نے بہت زور سے لاس ماری اور اس کی جو کھر سے نا میرے سینے میں لگے اور میرے سینے میں سے خون نکلنے لگا، لیکن میں نے خون کی پرواہ نہ کی اور وہ آگے کوئی 2-3 ایکڑ جا کے دور بیٹھ گیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلا، اس کے پیچھے چلتا رہا۔ جب کبھی قریب پہنچا کہ میں اسے دھوکہ دے کے پیچھے سے پکڑوں گا، وہ پھر بھاگ جاتا اور اس طرح سے 2-3 ایکڑ کے بعد پھر چلا جاتا۔ اس طرح چلتے چلتے جب وہ ہمارے گاؤں کی سرحد ختم ہو گئی، اب دوسرے گاؤں کے جنگل میں چلا گیا۔ جانے کے بعد پھر 1-2 بار میں نے اور کوشش کی اور پھر مغرب کی وقت اذان ہونے کے آواز آنے لگے۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ یہ جو ارواح ہیں، جو بھوت پریت ہیں، یہ بہکا کے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ہرن کا بچہ بھوت پریت ہے اور یہ مجھے بہکا کے جنگل میں لے جا رہا۔ اسی وقت میرے سر سے پیر تک ایک دم میرا سن ہو گیا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گاؤں کی طرف بھاگنے لگا بہت تیزی سے، بھاگتا ادھر ہمارے والد صاحب پورے گاؤں میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کیا ہوا، اب میں بولوں ہانپتا کانپتا میں گھر میں چلا گیا، مجھے بخار آ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے اب کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جی ایسے ہرن کا بچہ تھا۔ تو پھر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اب میں اصل بات سنا رہا ہوں کہ میں نے سمجھا کہ وہ تو کوئی بھوت پریت ہے۔ خیر 2-3 دن کے بعد میں ٹھیک ہوا۔ جو میرے سینے پہ زخم تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، آج بھی وہ زخم میرے سینے میں اب بھی موجود ہے۔ پھر میں کیا کرتا تھا کہ وہ زخم پہ میں آکسن، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کا پتہ لیتا، تیل مرتا اور اس پہ سینے پہ لگا کے پٹی باندھ لیتا۔ بہت دن تک وہ زخم میرا ہرا رہا۔ پھر کسی عورت نے مجھے دیکھا کہ میں کیا کرتا ہوں، اس نے میری والدہ کو بتایا۔ پھر والدہ نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا؟ میں نے کہا جی ہرن کی کھری لگی تھی اس میں۔ پھر علاج ہوا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس نے 4 ایب نارمل واقعات تھے جو میری زندگی میں ہوئے اور پاکستان بننے سے پہلے ہوئے۔ میں نے کہا یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تو اس زمانے میں ایسے حالات تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ میری نارمل ہوگی۔ یہ تو ایسے ہی منفرد خیالات تھے اور اب میں اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور پسند آئے تو
کمنٹ کرنا، اور ناپسند آئے اگر کوئی سوال اس میں پوچھنا، یہ پوچھنے ہی والی بات نہیں ہے، یہ ایسی اسے آپ افسانوی رنگ دیتے ہیں، اس میں کچھ کافی ساری حقیقتیں، لیکن تھوڑی بہت میرے بیان کرنے میں کوئی ایگزیجریشن ہو گئی ہے، زیادہ اس میں نے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، تو اس کے لیے میں معذرت، بہت بہت شکریہ۔